نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى الصراط العزیز الحمید۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیروں سے اجالے کی طرف اس اللہ کے راستے کی طرف نکالو جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہوا۔ سورہ ابراہیم یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 7 رکوع، 52 آیتیں، 861 کلمے اور 3434 حروف ہیں۔ اس سورت کا نام ابراہیم رکھنے کی وجہ اس سورت کی آیت نمبر 35 کا 41 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی اطاعت کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کو بیان کیا گیا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم رکھا گیا۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا الف لام را سے آغاز ہوا۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور یہ اس کے مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتاب انزلناہ یہ ایک کتاب ہے، یعنی قرآن پاک ایک کتاب ہے جو اے حبیب ہم نے آپ کی طرف نازل فرمائی۔ اس کو نازل کرنے کی حکمت کیا ہے تو اسی آیت میں بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے کفر، گمراہی، جہالت کے اندھیروں سے ایمان کے اجالے کی طرف اور اس اللہ کے راستے یعنی دین اسلام کی طرف لاؤ کہ جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا، علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے لوگوں کو ظلمات یعنی اندھیروں سے، کفر سے نکال کر ایمان کی روشنی میں داخل کرتے ہیں۔ کوئی شخص قرآن سے بغیر حضور کے واسطے کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ نور ہدایت کا ذریعہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، وہ اس آیت سے پتہ چلا۔ آگے ارشاد فرمایا الذین اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی خرابی ہے۔ یعنی اس اللہ کے راستے کی طرف لاؤ کہ جو عزت والا سب خوبیوں والا ہے، اور ہر وہ چیز فرمایا کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب کا سب خالق اور مالک وہ اللہ ہے، سب اس کے بندے اور مملوک ہیں، تو اس کی عبادت سب پر لازم ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی یعنی بتوں کی عبادت شروع کر دی جو کسی چیز کے مالک نہیں بلکہ وہ خود مملوک ہیں، تو فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ اور جو آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اس آیت میں کافروں کے چند اوصاف اللہ نے بیان کیے اور فرمایا کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اسے آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ رب العالمین کا دین قبول کرنے سے روکتے ہیں اور دین میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں۔
دین میں ٹیڑھاپن تلاش کرنے سے مراد اس کے بارے میں علماء نے فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک فرمایا ایک تو یہ کہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روک دینا، نمبر دو فرمایا کہ حق مذہب جو ہے اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کو ڈالنا اور جس قدر ہو سکے ہیلوں وغیرہ کا سہارا لے کر حق مذہب کے بارے میں برائیاں ظاہر کرنا کی کوشش کرنا، یہ بھی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی اس میں مسلمانوں کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ جو آخرت کے بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں تو فرمایا وہ عملی طور پر گمراہ ہیں، اور جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے اور دین سے روکتے ہیں تو فرمایا کہ وہ گمراہ کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی دنیا کی زیب و زینت اور اس کی رنگینیوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے اور آخرت کے بجائے وہ دنیا میں رہنے کو ہی پسند کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے لوگوں کو روکے تو فرمایا وہ شخص بھی اس آیت کے تحت داخل ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اس آیت میں ان تمام بد مذہبوں کے بارے میں بھی ہے کہ جو علم کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو مذہب حق سے دور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس دین میں نئے نئے مذہب نکال کر وہ امت کی وحدت کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے حدیر تم جانتے ہو، اے زیاد بن حدیر تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز تباہ کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت یہ تباہ کر دے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم کے ان پیشواؤں اور سربراہوں سے ہے کہ جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین ایسی تمام گمراہی سے ہمیں بھی محفوظ فرمائے اور ایسے گمراہ لوگوں سے ہمیں بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين له فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے ہر رسول اس کی قوم کی زبان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتا دے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ہم نے آپ سے پہلے جتنے گزشتہ امتوں میں رسول بھیجے وہ ان لوگوں کی زبان ہی سے کلام کرتے تھے تاکہ انہیں جو احکامات دیے گئے وہ ترجمے کے بغیر ہی آسانی سے اور جلدی سے سمجھ جائیں اور ان احکامات کے مطابق عمل کر سکیں۔ یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عربی زبان ہے تو اس کے بارے میں بھی سن لیجئے کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں لیکن قرآن کو ہر زبان میں نازل نہیں کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں حضور کے قیامت تک آنے والے وہ زمانے جو قیامت تک آئیں گے لوگ آئیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی زبانیں ہیں اور وہ بولی جاتی ہیں، تو قرآن کیوں پھر ایک ہی زبان میں نازل نہ ہوا؟ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرآن کو ہر زبان میں نازل کرنا کئی طرح کی پیچیدگیوں کا باعث ہوتا، لہٰذا اس وقت روئے زمین کی سب سے مرکزی اور مطلق فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ زبان جو عربی تھی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی اپنے قول اور اپنے عمل سے بہترین حضور تشریف فرما دیں
تاکہ پھر قیامت تک آنے والی آپ کی امت جو ہے وہ حضور کی زبان کو اپنی زبانوں میں کنورٹ کر کے حضور کی تعلیمات کو حضور کی امت تک پہنچا دیں۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء کی ذمہ داری، یعنی کیونکہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں اور حضور کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں، اور حضور کا دین جو عربی میں بھی جو قرآن عربی زبان میں ہے اس کی ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے والے آج دنیا میں موجود ہیں اور یہ دین کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی بتا دیا کہ رسول کی ذمہ داری صرف تبلیغ کرنا اور احکام پہنچا دینا ہے، جبکہ ہدایت دینا اور گمراہ کرنا یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وہی غالب ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، اور وہ اپنے کاموں میں حکمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت پر ہی ہمیشہ استقامت عطا فرمائے اور ہر قسم کے بے راہ روی اور گمراہی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کا نماز عشاء ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، درود و سلام پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم درس قرآن سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی نگاہ کرم عطا فرما۔ یا اللہ اس دین کو سمجھنے اور سمجھانے اور مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، قرآن پاک سے سچی الفت و محبت عطا فرما، اس کی شب و روز تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، عمل کرنا آسان فرما دے، ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ درس قرآن کی برکت سے یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی حاجتوں کو مرادوں کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔